ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کا بھی ایک کلپ نظر سے گزرا. انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ بار بار لوگ ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہے تو حیا کے خلاف. آج کل لڑکوں میں جو ایک برائی چل پڑی ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, اس کے بارے میں میں نے بھی بہت عرصہ اس مسئلے پر بیان نہیں کیا, خاموشی اختیار کی ہے. ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے, تو لوگ پھر بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. میں بار بار کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن وہ مفتی نہیں ہے, فتویٰ دینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے, کسی ادارے سے باقاعدہ فتوے کا علم حاصل نہیں کیا. یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جن کو ڈاکٹر صاحب اپنا استاذ مانتے ہیں, انہوں نے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بات بہت مضبوط لہجے میں کہی ہے کہ آپ اس معاملے میں جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بہترین ہے, اس میں اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے, ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. اس مسئلے میں بھی انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی ہیں, کچھ آیات پیش کی ہیں. لوگ حوالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, جو اپنی خواہش اپنی زوجہ اور باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا, باندی نہیں ہو سکتی, اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی بھی راستے سے پورا کرے گا. قرآن کے صاف الفاظ ہیں, یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو بھائی توڑنے والے ہیں. بالکل حرام ہے اسلام میں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح حدیث ہے, یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی. صحت مند تھے نا, تو عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں. فنہانا, آپ نے ہمیں اس کی اجازت بولو نہیں دی. اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا؟ بولو کیا ہو گیا بھائی, خیال آتا اپنے آپ کو؟ ان کو پتا ہے ہمارے پاس بیوی سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل, ہمیں اجازت دیتے ہم کوئی چیز کھا لینا. آپ نے فرمایا نہ, بلکہ کیا فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. کیا مطلب؟ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے, اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. یہ قدرت نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑھے. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جس کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لیے؟ کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں؟ تو مشکل آپ نے بنایا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں, انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں, کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں, بالکل نہ جائیں, وہ بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا, اپنے آپ کو بچا لینا, یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ انتظام کر دے, اس وقت تک روکو اپنے آپ کو, صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ, اتنی واضح آیت ہے, نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, اس سے نظر جھک جائے گی, شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. ایک روایت میں فإنہ لہ آگے ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم, جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں, کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم, کثرت سے روزے رکھے. یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا, تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں, لاکھوں فقہا, تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی, آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے.
یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفٹ کرائی جائے, کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی, لیکن جو حنبلی علماء ہیں, امام احمد ابن حنبل ایک ایسے فقیہ ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں 2-2 3-3 اقوال ملتے ہیں. یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے. تو فقہ حنبلی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتویٰ کس قول پر ہے, تو فقہ حنبلی میں فتویٰ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے. اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید میں 5ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھیں. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں. وہ کسی کی باندی سے, اب باندیاں نہیں ہوتی ہیں, ذہن میں رکھیں, باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ باندی, کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی, لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا, یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم, جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے, کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں, نکاح کی جو مصلحت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں, لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے, عورت کے لیے. تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے, پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے, وہ بولو کم کر دے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا, آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. قرآن تو کہہ رہا ہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو, بہت کم معیار. ایک تو غلام باندی اس زمانے میں بہت پس سمجھی جاتی تھی, دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی, خدمت اپنے مولا کی کرے گی. وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا, مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو نا. جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا, صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, غلام پیدا ہو رہا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے, وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا. اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے, مرد کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے, سب دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں. رہا یہ مسئلہ, اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو, رشتہ مل جائے, تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار, بولے نا بھائی, نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا, رشتہ مل جائے پھر آپ کیا مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں. اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو. اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی, ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتکہا, تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا, بما معک من القرآن, جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا, بس ہو گیا نکاح, چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے, بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل, آپ کی ڈیفنس میں شادی ہو گئی, آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے, اور ہال وال جو بک کرائے تو سارے زکات کے پیسوں سے تھا. حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفنس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی, آپ نے اس کو بٹھایا, بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے.
یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکات میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ویسے زکات تھوڑے دن کی ہوتی نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو, یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج المعسر, غریب کی شادی, اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا, اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, وہ اس غربت پہ راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ دو وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں. یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو, کچھ بھی نہ ہو, انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں غریب سے, لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمہ ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے, محنت مزدوری کریں گے, تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا, کچھ نہ کچھ تو ایک دو ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے, تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد, یکنشد دو شد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو, ہمیشہ رہے وہ, نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا, نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے, دو وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا, تو اب دو آدمیوں کی دو وقت کی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو 3 کا انتظام کرا دیں گے. 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے. لوگ کم بخت اپنی وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں, جیب بٹوے میں کتنے, یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں دی ہے, یہ کمانے کا ذریعہ ہے, دماغ دیا ہے, کھوپڑی دی ہے, بیٹھو پلان بناؤ, 10 طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے. وہ بٹوا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں. نبی نے جو 9 بیویاں رکھی ہیں اسی غربت میں, اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے, گھر میں روٹی نہیں ملے گی. جیسے یہ توکل پہ چلیں گے ہم بھی توکل پہ چلیں گے. اور جب امہات المومنین نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت ہے, تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی غربت میں میرے ساتھ راضی ہو تو ٹھیک ہے, اگر راضی نہیں ہو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور نہیں کیا اپنے ساتھ رہنے پر. آؤ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور جاؤ عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرو. تو بہت کلیئر کیا نا معاملے کو. تو آپ کی غربت کی وجہ سے سامنے والی پارٹی آپ کو ریجیکٹ کر دے اس کو حق ہے, لیکن اگر آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور وہی رشتہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں نکاح کی طاقت نہیں ہے, اور پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں, ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کے جو بیہودہ حرکتیں ان کی طرف جاتے ہیں, یہ قیامت کے دن کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. بھائی آپ غریب لڑکی سے کرو, جھگیوں میں جاؤ وہاں کرو نکاح. یہ آپ نے دنیا کو چونکہ مسافر خانہ نہیں سمجھا, ہر آدمی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے بچے ہو گئے اگر جیب میں پیسے نہ ہو پڑھانے کے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے اور کیا کریں گے. کیا ہے اس میں ٹماٹر, یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے کیا؟ نہیں تو اتنے بچے ہمارے ٹماٹر بیچیں گے. وہ بھائی جان دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں صدر زرداری بھی قبر میں جائے گا, مسلم لیگی بھی قبر میں جائیں گے, مریں گے سالے, سب نے مرنا ہے. وہ فرعون کہاں گیا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا؟ جنرل مشرف بھی بیمار پڑے ہوئے, تھوڑے دنوں میں اطلاع آ جائے گی, سب کی آئے گی, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میری بھی آئے گی آپ کی بھی آئے گی. اس کو اتنا مسلط کر لیا کھوپڑی کے اوپر. یہ دنیا کی محبت ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اس کو ایجوکیشن یا ترقی نہیں کہتے, یہ دنیا مردار سے عشق ہے, اور اس عشق کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے, دماغ کا سکون چھین لیتا ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا کوئی بات نہیں, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیسی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا, ہم کو انگریز تھوڑی ہے بھائی. کیسی مثالیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پچھلی امتوں کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی, تو ایک شخص جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے, مسکین, غریب, پراگندہ بال, تو ماں نے دعا مانگی, اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا, اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں. حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی, بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دینا. دوسرا بڑی عالی شان سواری میں گزرا, وہ پیپلز پارٹی میں بڑے عہدے پر ہوگا اس زمانے میں, بڑی عالی شان سواری اور بڑا جاہو جلال کے ساتھ. ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. آج مائیں کہتی ہے نا ایسا بن جائے ایسا نہ بنے. بچے نے ماں کی گود میں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا, مجھے ایسا نہ بنانا. حدیث میں آتا ہے یہ جو جاہو جلال کے ساتھ گزر رہا تھا خدا کا باغی اور اس کا نافرمان تھا, اور وہ اللہ کا فرما بردار تھا جو پہلا والا. دیکھو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے نا, وہ غربت کے تانے دیے.
وہی تانے آج آپ غریبوں کو دے رہے ہو کہ اتنے بچے ہو گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے. فرعون اسی وجہ سے تو برباد ہو گیا. وہ کہہ رہے کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. اے لوگوں میرے پاس باغات ہیں, میرے پاس علم ہے, میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, اور یہ موسیٰ تو مسکین ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اس کے پاس. تم اس کو فالو کرو گے, مجھے فالو کرو گے. لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم. ولا یکاد یبین. اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے, مجھے بولنا بھی آتا ہے. یہ فرعون مقابلہ کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی, موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, کیا ویلیو ہے. جب قرآن پڑھو نا, خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے؟ موسیٰ. اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں, غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا, بچاتے پھر رہے ہیں. بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے. غربت کا عالم دیکھو. ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ, اور کوئی آپشن نہیں تھا. کتنا بڑا مہر نا, ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں 10 سال بکریاں چرائیں گے. جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت, وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے. وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی, بچے ٹماٹر بیچے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڈی دے کے ٹماٹر بکواؤ, ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے.